یہ دور مشکل ترین وقت ہے۔ یہ وقت بڑا اوکھا ہے۔ اس میں اپنے ایمان اور جان کو لے کے کٹھے چلنا بڑا مشکل بنا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ ان فتنوں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو سود لیتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو سود نہیں لیتا لیکن اس کے حلق تک بھی سود کا لقمہ پہنچتا ہے۔ یہ بالکل وہی زمانہ آ گیا۔ آج پاکستان کے 25 کروڑ افراد میں سے کوئی 2.5 کروڑ پونے 3 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو بینکوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ کرتے ہیں یا مجبوری کے ساتھ کرتے ہیں۔ کچھ 1.25 کروڑ کے قریب لوگ وہ ملازم پیشے ہیں کہ جن کو زبردستی بینکوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ آپ نے اگر تنخواہ لینی ہے تو آپ کو بینک سے ملے گی، بونس لینا ہے تو بینک سے ملے گا۔ بقیہ 25 کروڑ میں سے کوئی 19-20 کروڑ افراد وہ ہیں جو اس بینکوں کے یعنی مشتبہ نظام سے دور رہتے ہیں۔ وہ اپنا سرمایہ باہر رکھتے ہیں، اپنے رزق حلال کی کمائی باہر رکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور کے فرمان کی صداقت، 25 کروڑ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے حلق تک سود سے ملا ہوا لقمہ نہ پہنچا ہو۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ لین دین وہ بھی، جو میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں کرتے وہ بھی، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ جس کے حلق تک یہ ناپاک لقمہ کسی نہ کسی شبہ والا پہنچا نہ ہو۔ یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت ہے۔ اب کیا کریں؟ ایمان کیسے بچائیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا درجہ فرمایا، برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کی بھی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ دل میں برا جانو۔ اب اس دور میں ایمان اس کا بچے گا میرے عزیزوں۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں سارے قرآن و حدیث کا، جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اس کا بچے گا کہ جو اس کفر کے نظام سے کم از کم دل میں نفرت رکھے، اس برائی سے کم از کم دل میں نفرت رکھے، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے رزق حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے عطا فرمایا ہے، اس کو میں نے شبہ والا نہیں ہونے دینا، مکروہ نہیں ہونے دینا، حرام اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دینی اس کی۔ تو جس کے دل میں یہ نفرت ہوگی اس کا ایمان سلامت ہے۔ اور اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو دل میں نفرت رکھنا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے ایمان کے مشابہ ہو گیا، نہیں، یہ کمزور ترین درجہ۔ فرمایا یہ اس شخص کی مثل ہے کہ جو ایک دیوار کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف ایمان کا محل، ایک طرف کفر کا محل۔ اگر سخت ہوا کا جھونکا کفر کی طرف سے آتا ہے تو لپیٹ کے اپنی طرف لے جائے گا، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو وہ لپیٹ کے جنت میں لے جائے گی۔ لیکن یہ کیسے دیوار پہ کھڑا ہے کہ جس کو ہر لمحہ خوف، خطرہ، کہیں گرا، کہیں تباہ ہوا، ایمان لٹا، برباد ہو گیا۔ اس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، تو گویا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دور میں جی کر بھی اگر آپ کو اذان کا عادت نصیب ہے، نماز کا احترام نصیب ہے، نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہے، آپ مسجد سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پیار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ گویا اس تیسرے درجے میں یقیناً موجود ہیں کہ جس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم ایمان کی گارنٹی ضرور دی ہے۔ بقیہ درجات پھر آگے وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہوتے ہیں کہ جو قربانی دیتے ہیں، جو اپنی خواہشات قربان کرتے ہیں، اپنی آرزویں، تمنائیں، حاجتیں، مرادیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کی اولاد ہیں، مالداروں کی اولاد ہیں۔ تو یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے ڈیرا لگایا تھا تو آسانی سے نہیں وقت گزارا، بڑا اوکھا وقت گزارا، دشمنیاں مول لی، تکلیفیں، راستے کے سفر کی مشقتیں برداشت کی۔ تو یہ جو قربانیاں دیتے ہیں پھر اعلیٰ درجات ان کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ اگر دل میں نفرت رکھیں ان برائیوں سے، سود کے خلاف، دین کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر دل میں عداوت رکھیں تو کم از کم ایمان کے دائرے میں ضرور داخل ہیں۔
اب اس سے آگے جو بات کرنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہ وہ درجہ ہے کہ جس درجے میں اگر چھونکا آیا کفر کی طرف سے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس طرف لے جائے گا. اگر ایمان کی طرف سے کوئی رحمت آ گئی، اسلام کی طرف سے کوئی رحمت آ گئی تو وہ اپنی طرف لے جائے گی. گویا اس لمحے میں اگر انسان بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد اس کی زبان سے یہ نکلے کہ یا اللہ بیماری تو نے دی ہے، مجھے شفا بھی تو نے عطا کر دی ہے، تو گویا یہ ابھی تک سلامتی میں ہے. اگر بیمار ہونے کے بعد اس کے زبان سے یہ جملے نکلنے لگ گئے کہ پتہ نہیں بیماری نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، کسی اور طرف نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس بیماری کو میرے گھر ہی بخار آ گیا ہے، یہ ڈینگی میری طرف ہی آنا تھا، یہ کھانسی اور زکام یہ اندرونی بیماریاں میرے لیے ہی تھیں، تو گویا پھر آپ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، پھر آپ حد کراس کر رہے ہیں. اس لمحے کس طرح بچائیں گے اپنے آپ کو؟ اور یہ تو بڑا ایسا درجہ ہے. دیکھیں ایک کچی عمارت ہو اور 100 سال اس کی عمر ہو اس عمارت کی، اس کے کاندھے ٹوٹ رہے ہوں، چھت گرنے والی ہو، بارش شروع ہو جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، عقل مند آدمی دیکھ کے کیا کہے گا کہ اس کی چھت پہ چڑھ جانا چاہیے؟ وہ کہے گا نہیں یار اس سے دور رہو، اس لیے کہ 100 سالہ پرانی عمارت ہے اور کانوں کی بنی ہوئی ہے، اس کی جو جگہ جگہ سے لینٹر جو ہے وہ بھی چوتا ہے، لیک ہے، آندھی بھی آ گئی، طوفان بھی آ گیا، تو اب اس سے دور رہنا اسی میں جان کی سلامتی ہے. میرے عزیزان گرامی، بالکل بے عین ہی اختصار کے ساتھ میں جملہ عرض کروں، یہ کفر کی طرف سے حملے ہیں، کہیں موبائل کی صورت میں، کہیں اولاد کو والدین کا بے ادب بنایا جا رہا ہے، کہیں ساس اور سسر کے درمیان جھگڑا کروایا جا رہا ہے، کہیں بیٹی اور باپ کے درمیان اختلافات پیدا کی، کہیں ٹی وی کے ذریعے، کہیں موبائل کے ذریعے. یہ سارے کے سارے حملے ہیں. سیاڑا مسلمان، سیاڑا مومن کون ہوگا جو کہے گا کہ نہیں یہ عمارتیں گرنے والی ہیں، اس میں کوئی سلامتی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، جو اس کے قریب جائے گا یا وہ نیچے آ کے دب جائے گا، اگر اوپر چڑھے گا تو اس کے اندر ہی فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. جو بچے گا ان سے وہ اپنی جان بھی بچا لے گا، اپنا ایمان بھی بچا لے گا. اس دور میں میرے عزیزو جتنی ضرورت اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی ہے، شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت کبھی کسی زمانے میں پیش نہیں آئی. قرون اولیٰ کا جو زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف فرما تھے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے یہ نگاہ عطا فرما رکھی تھی، جس کی طرف نگاہ ڈالتے اس کی ظاہر بھی پاک ہو جاتا، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا.